ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے آپ سے، اور وہ یہ کہ ابھی مودی کے لیے، جو کہ فاشسٹ مودی ہے، اس کے لیے مسائل کم نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور مسئلہ کھڑا ابھی شکست ہوئی ہے ان کو بہت شدید طریقے سے۔ چائنا نے ان کو مارا ہے، فوجی مارے ہیں، علاقہ لے لیا ہے، اور ہزاروں اسکوائر کلومیٹرز جو ہیں وہ انہوں نے لوز کر دیے ہیں۔ اور ان کے اپنے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ 1962 کے بعد لارجسٹ ٹیریٹوریل لاس جو ہے وہ انڈیا کو اٹھانا پڑا ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جی نہیں، چائنیز بھاگ گئے اور ہم لوگ جیت گئے اور ہم نے ان کو بھگا دیا، ہم نے جو 59 ایپس کے اوپر پابندی لگائی تھی اس کا اتنا امپیکٹ ہوا کہ چائنیز نے جناب گھٹنے ٹیک دیے اور یہ ہو گیا وہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بد نصیب ہے بھارت کی عوام کے جن کو اس طرح کا ایک لیڈر میسر ہے جو ان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، جو ان کو سچ نہیں بتاتا، اور اس عوام کا بھی کیا کیا جائے کہ وہ بھی اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ اینی یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ ان کا ایشو ہے جو بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں یا جو بھی ان کو برداشت کرتے ہیں، ورنہ اس طرح کا جو لیڈر ہے وہ کسی بھی ملک کو ملے تو اس کو اپنے مستقبل کا فکر لاحق ہو جانا چاہیے۔ لیکن آج ایک جو ایشو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ انڈین میڈیا نے یہ خبر دی ہے، بلکہ دا ہندو اخبار نے یہ خبر دی ہے کہ چاہ بہار جو پورٹ ہے ایران میں، اور وہ جو پورا پروجیکٹ ہے اس کا ایکسپینشن کا، اور یہ بڑی انویسٹمنٹ کی تھی انڈیا نے وہاں پہ، اور پاکستان کے گوادر پروجیکٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس پروجیکٹ میں سے ایران نے انڈیا کو فارغ کر دیا ہے، اس میں سے اس کو نکال دیا ہے۔ اس کا جو ریلوے کا پروجیکٹ تھا اس میں سے اس کو نکال دیا ہے، اور اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایران کے ساتھ چین کی 400 ارب ڈالرز، یعنی 400 بلین ڈالرز کی ایک ڈیل جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ یہ ڈیل جو ہے اس کے اوپر کام کافی دیر سے ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا سپٹمبر 2019 میں بھی ہم نے اس طرح کی خبریں سنی تھیں کہ اس طرح کی ڈیل کی جا رہی ہے، اور وہ بہت بڑی ڈیل تھی، اور اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، اندر ہی اندر یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ اب وہ آ کے تو فرویشن کے سٹیج پہ آ گئی ہے، اور اب صرف ایک مرحلہ باقی اس کا رہ گیا ہے کہ جو ایران کی مجلس ہے اس میں اس نے جانا ہے اور اس میں اس نے اپروول لینی ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اور کب یہ اپروول آتی ہے، لیکن اس کے جو انیشل ریمیفیکیشنز ہیں وہ ہم دیکھنا شروع ہو چکے ہیں۔ جس طرح آج ہندو نے یہ کہا کہ جناب ہمیں نکال دیا گیا ہے، تو یہ اس کا پہلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملی مظاہرہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 400 ارب ڈالرز کی ڈیل 25 سال کے لیے، اور اس میں چائنا کو کیا ملے گا؟ چائنا ان سے آئل لے گا ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر، اور ڈسکاؤنٹڈ پرائس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی کم پرائس کے اوپر ان کو 25 سال کے لیے ایران کا جو آئل ہے وہ مل جائے گا۔ ایران کو کیا ملے گا؟ ایران کو بہت کچھ ملے گا۔ ایران کی اکانومی آپ کو پتا ہے کتنی بری حالت میں ہے، اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر امریکہ کا پریشر ہے، اور ہر وقت پریشر ہے، بلکہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کی پالیسی ہی کا نام ہی میکسیمم پریشر ہے کہ ایران کے اوپر میکسیمم پریشر ڈالا جائے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک پاور پلانٹ کے اوپر بھی اٹیک ہوا، وہ سائبر اٹیک تھا جو کہ بقول ان کے ایران کے اسرائیل نے کروایا، اور اس اٹیک کے اوپر امریکہ بالکل خاموش رہا۔ تو اس طرح کی سچویشن میں کہ جہاں پہ ایک ٹائٹننگ آف دا نیوز جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے ایران کے خلاف، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا بریدر ہوگا ان کی اکانومی کے لیے کہ ان کو 400 بلین ڈالر کا انجیکشن جب ان کی اکانومی میں لگے گا، سڑکیں بنیں گی، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس لگیں گے، ہاسپٹلز بنیں گے، بہت بڑے بڑے پلانٹس لگیں گے وہاں پہ، اور ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی بہت بڑا ان کو فائدہ ہوگا۔ 5G ٹیکنالوجی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ جب ایران میں ہوگا تو ان کی اکانومی کے اوپر فرق پڑے گا، اور چائنا کے ساتھ ملنے کے بعد ان کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کرے گی اور بہت جلدی شوٹ اپ کرے گی اوپر۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر قسم کی ڈیل جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بالکل آیا ہی چاہتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھارت کے اندر بہت شدید قسم کا ایک کنسرن محسوس کیا جانے لگا ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو ان کو بہت بڑا نقصان ہے. خطے میں آپ اس کا دیکھیں کہ جیو اسٹریٹجک لیول کے اوپر ان کی کیا حالت ہو جائے گی. افغانستان ان کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ آپ نے دیکھ لیا. پاکستان پہلے ہی ان کے خلاف ہے، پاکستان کے ساتھ ان کی جنگیں چل رہی ہیں. پاکستان کے ساتھ بھارت نے ہمیشہ سے جو ایک جو ٹیسٹ اپروول دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ جو چاہیں کریں پاکستان میں جا کے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو اس طرح کی جو چیزیں وہ چل رہی ہیں. افغانستان گیا، اب ایران بھی گیا. باقی ممالک جو ہیں، نیپال ان کے ساتھ ویسی پرابلم میں ہے. اور کون سا ملک رہ گیا؟ پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو بھارت کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوا ہو. آئسولیشن کس کی ہوئی؟ آئسولیشن جو ہماری کرنا چاہتے تھے، آج وہ خود آئسولیٹ ہو گئے. اور $400 بلین کی جو ڈیل ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطے میں بہت بڑا ایک گیم چینجر ہوگا، نہ صرف ایران کے لیے بلکہ یہ پاکستان کے اس کو جو امپیکٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہیوج امپیکٹ ہوگا پاکستان کے لیے. اور کتنا بڑا یہ سٹیپ فارورڈ ہوگا ٹورڈ سی پیک. اور پاکستان کا جو سی پیک ہے، اگر ایران اس میں شامل ہو جاتا ہے اور ایران کے پروجیکٹس جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پاکستان کی گوادر پورٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور پاکستان کی گوادر پورٹ کے ذریعے پوری ٹریڈ اور کامرس کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں، تو جسٹ امیجن دی میگنیچیوڈ آف دس ہول تھنگ. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے اوپر تو انشاءاللہ پازیٹیو پڑے گا، اور اس کا انتہائی نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ بھارت کے اوپر اور ان کی جو ہندوتوا کی پالیسیز ہیں ان کے اوپر پڑے گا. اب دیکھیے کہ گلوان ویلی کا انہوں نے لاس کیا، انہوں نے چائنا کے سامنے گھٹنے ٹیکے، انہوں نے اپنا علاقہ دیا. ڈیپسینگ کا علاقہ جو تھا، جو انتہائی امپورٹنٹ علاقہ تھا، اس میں تو چائنا نے ان سے کہا کہ آپ اس کے بارے میں تو بات ہی نہ کریں، یہ تو ٹیبل پہ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو گفتگو کرنی ہی نہیں ہے ہم نے. لہٰذا وہ علاقہ بھی گیا ان کا. اب جب بھی انہوں نے کوئی سپلائی لائنز کے لیے جانا ہوگا، انہوں نے چائنیز کی اجازت مانگنی ہے، انہوں نے چائنا سے پوچھنا ہے کہ جی ہم یہاں سے گزر سکتے ہیں کہ نہیں گزر سکتے. اگر وہ گزرنے دیں گے تو گزریں گے، ورنہ نہیں گزریں دیں گے. تو اس کا ذرا امپیکٹ آپ ذرا غور کریں کہ کتنا بڑا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ ہے، امریکہ از فیومنگ، کیونکہ امریکہ کی جو پوری کی پوری پالیسی تھی ایران کے خلاف وہ دھڑام سے نیچے آ گری ہے، کیونکہ جو بھی وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا. ایران کی جو کمپنیز ہیں وہ اب چائنا کے ساتھ بزنس کریں گی، اگرچہ امریکنز کوشش کریں گے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کہ جو چائنیز کمپنیز ایران کے ساتھ بزنس کر رہی ہوں گی ان کے اوپر پابندیاں لگائیں. بٹ ہو کیئرس، وہ ایران کے ساتھ جو پابندیاں ان کی لگیں گی بھی تو چائنا کے اوپر اس کا اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا، چائنا اس کو مینیج کر لے گا. اب ذرا امیجن کریں کہ $400 بلین ہمارا جو سی پیک ہے، اس طرح کے کئی پروجیکٹس اور اس سے بڑے بڑے کئی پروجیکٹس ایران میں لگیں گے، اور ایران میں کتنا بڑا ٹرن اراؤنڈ، اکنامک ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ آئے گا، اور اس کا کتنا فائدہ ہوگا ایران کو اور اس خطے کو، اور کتنا بڑا نقصان ہوگا مودی صاحب کو، جو کہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے کسی کے خلاف کیا سازش کرنی ہے، کسی ملک کے اوپر چڑھ دوڑنا ہے، کسی ملک کو اس کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. ہر وقت ان کی جو اور ان کے ساتھیوں کی، اسپیشلی میں نیم لوں گا اجیت دوول کا، جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ اپنے بندے بھیجو، ان کو ڈیسٹیبلائز کرو، لوگوں کو تنگ کرو، جو بھی لوگ وہاں پہ ڈسکنٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو سپورٹ کرو تاکہ ایک ڈیسٹیبلائز ہو پورے کا پورا ریجن اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ جو ڈسٹرکشن کی جو پالیسیز ہیں، یہ جو انتہائی سبورژن کی جو پالیسیز ہیں، یہ زیادہ دیر نہیں چلتی. اس لیے اس کا آپ خمیازہ بھگتیں آپ، اور یہ ابھی آپ نے مزید بھگتنا ہے. اور جب ایران بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، جو کہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا، اور ہمارے ساتھ اس کے تعلقات اسی وجہ سے کئی دفعہ ٹینس بھی ہو جاتے تھے، لیکن ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. تو اس لیے اس سچویشن کے بعد جو آج کریٹ ہوئی ہے، جس کو آپ کے اخبارات نے رپورٹ کیا ہے، اور جس میں آپ کا کنسرن ظاہر ہو رہا ہے، اور جس میں آپ کو چپ لگ گئی ہے، اور جس میں آپ کا پورا ریجن جو ہے وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور آپ اکیلے رہ گئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مودی جی اب آپ کی بس ہو گئی. اب آپ اگر تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو شاید اس خطے میں آپ کی کوئی سن لے کے بعد، ورنہ آپ کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی تباہ کن ہے، کیونکہ آپ کی نہ کوئی بات سنے گا، نہ آپ کے ساتھ کوئی بزنس کرے گا. آپ امریکہ کی گودی میں جا کے بیٹھے رہیں گے، لیکن وہ بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.